پوچھو شریعت میں کیک کاٹنا کیسا ہے، شریعت میں جنم دن منانا کیسا ہے، کیا اس کو عام مسلمان منا سکتے ہیں کہ نہیں منا سکتے ہیں؟ ایک نے سوال کیا تھا کہ ایک عالم صاحب ہیں جو اپنا جنم دن مناتے ہیں اور جنم دن والے دن اپنے وہ گھر سے باہر نکل کر کے ایک شہر میں جا کر کے ہوٹل لیتے ہیں اور پھر وہاں اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، جس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ وہاں عالم صاحب کیک کاٹتے ہیں اور پھر لوگ تالیاں بجاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو کیک کھلاتے ہیں اور وہ عالم صاحب امامت بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے امام کے پیچھے یعنی کہ ایسے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایسے عالم کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ اور جو عوام الناس میں لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دوستوں میں ساری بات بتاؤں گا۔ تو اس نے جب سوال کیا تھا تو اس سوال کے جواب میں صرف یہی ایک جواب ہے جس کو آپ بھی سنیے اور آگے بھی شیئر کیجئے۔ دوستو جواب یہ ہے کہ جنم دن تو آپ منا سکتے ہیں، جنم دن منانا یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز کام نہیں۔ آپ جنم دن جس دن آپ کی پیدائش ہوئی آپ اس دن خوشی کا اظہار کریں، کیک کاٹیں، کیک بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ جائز یہاں تک ہو گیا، اب اس کے آگے جب انسان قدم رکھتا ہے تو اب ناجائز کام اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہ آپ دیکھیے کہ عورتوں کا ایک ہجوم کے ساتھ میں اکٹھا ہونا، وہاں پہ عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں، مرد اکٹھا ہوتے ہیں، دوست احباب سبھی لوگ اکٹھا ہوئے ایک دوسرے سے۔ اب وہ لوگ جو ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کا مطلب معنی پردہ ختم ہو گیا، وہاں کے اوپر پردے کا نام و نشان نہیں ہے، پردہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اب ایک دوسرے سے لوگ ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، مرد عورت۔ یہاں تلک کر کے یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کر کے گئے تو وہ اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں، اس کے دوست جو مرد ہے اس کے دوست اس کی بیوی سے گلے مل رہے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں کے اوپر سہیلیاں یعنی کہ اس عورت کی جس کی شادی ہوئی ہے اس کی سہیلیاں ہیں تو وہاں پہ اپنے وہ شوہر کو لے کر جاتی ہے، اپنے مرد کو لے کر کے جاتی ہے، ان سے ملاقات کراتی ہے تو وہ ان سے گلے ملتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ بے پردگی اور یہ ایک دوسرے سے گلے ملنا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کی نقل نہ کرو، یہود و نصارہ کی طریقے سے اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا، جو جس قوم کے طور طریقے کو اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تو دوستو یہود و نصارہ کے طریقے سے آپ نقل مت کیجئے، یہود و نصارہ نے جو کیا ہے آپ اس کو مت کیجئے، بلکہ وہ آپ کو کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اور دوستو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، اگر کوئی ایسا عالم ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اگر ایسا کوئی عالم ہے یعنی کہ اپنے جنم دن وہ شہر میں گیا اور پھر وہاں کے اوپر پبلک کو اکٹھا کیا، وہاں کے اوپر اس نے جو ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا کیا اپنے دوستوں کا، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور مرد عورت ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، وہ عالم بھی ایک دوسرے سے گلے مل رہا ہے، کیک کاٹ کر کے ایک دوسرے کو کھلا رہا ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب العیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم گناہ جو کر رہا ہے وہ علی الاعلان گناہ کر رہا ہے۔ جو علی الاعلان گناہ کرے، جو کھلم کھلا گناہ کرے، اس کو شریعت مصطفیٰ میں فاسق معلن کہا گیا ہے، اور فاسق معلن کے اقتداء جائز نہیں، فاسق معلن کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو یہ عالم کے لیے ہو گیا۔ اب عوام الناس کے لیے آتی ہے باری، تو عوام الناس یعنی کہ عام انسانوں میں جیسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہوئے، عالم نہیں ہوئے، یا وہ پڑھے لکھے ہیں تو تھوڑا ہلکا پھلکا اردو پڑھنا آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، یا بالکل نہیں پڑھے لکھے ہیں یا ہندی پڑھے ہیں، اس طریقے سے لوگ آ گئے، یعنی کہ عالم کی کیٹیگری نکل گئے۔ عالم میں تو علم والے ہو گئے جو
علم اپنا حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف علم ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے، فرض عین ہے۔ تو علم کی بات رہی، اب بات یہاں کے اوپر آتی عوام الناس کی، جاہلوں کی بات آتی ہے۔ تو جو شریعت میں جو حکم لگتا ہے، جو حکم شریعت میں لگے گا، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، فاضل ہو، جاہل ہو، یا کوئی حاجی ہو، کوئی چوکیدار ہو، یا کوئی منیجر وغیرہ ہو، یا کوئی سپاہی ہو، کوئی بھی شخص ہو، صرف وہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، تو جو عالم کے اوپر مسئلہ لگے گا، جو شریعت کا حکم عالم کے اوپر لگے گا، وہی شریعت کا حکم سب کے اوپر لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو عالم کے اوپر لگیں اور عوام الناس کے اوپر نہ لگیں۔ عوام الناس میں سے عالم بھی ہے، ہاں اس نے اپنا علم حاصل کیا ہے، جو اس کے اوپر فرض تھا اس کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔ اب وہ جانتا ہے، جان کر کے وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے آپ سے بتا دی ہے کہ جنم دن تو آپ منا سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے اور مجھے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چلا ہے۔ تو علم آپ کو حاصل کرنا چاہیے، چاہے جیسے آپ کو ملے۔ اور دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم جنم دن تو منا سکتے ہیں، جنم دن منانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس میں جو دیگر خرافات ہیں اس کو آپ نہیں منا سکتے ہیں، اور اس کو اپنوں نے بھی مانا ہے، غیروں نے بھی مانا ہے، یعنی کہ دیوبندی وہابیوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں جنم دن منانا یہ جائز ہے۔ تو اب میں آپ سے ایک چلتے چلتے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنم دن عام مسلمانوں کا منانا جائز ہے تو پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن کیوں نہ منایا جائے؟ تو پھر کیوں نہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر خوشی کا اظہار کیا جائے؟ تو پھر کیوں نہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کے دیکھ بھال کریں، غریبوں سے ہم میل جول کریں، یعنی کہ الفت کریں ان سے، اور غریبوں کے پاس میں جا کر کے بیٹھیں، یا غریبوں کو اپنے گھر لا کر کے کھانا کھلوائیں، یا اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائیں، دیگر جو کام ہوا کرتے ہیں۔ اعلان جب آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، جلوس محمدی پہ کتنا مسلمان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنے مال کو قربان کرتا رہتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو مرچی کیوں لگتی ہے جو منافق ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو وہابی ہیں، جو خارجی ہیں؟ میرے سنی مسلمان بھائیوں، آپ سے میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ آپ سب شریعت مصطفیٰ پہ قائم رہو، اور شریعت مصطفیٰ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، اور علم دین حاصل کرتے رہو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا کہ علم حاصل کرتے رہو، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی کوٹھری تک، یعنی لحد تک آپ علم حاصل کرتے رہیں، تاکہ پوری زندگی آپ کی علم حاصل کرنے میں گزر جائے، طالب علمی میں آپ کی زندگی گزر جائے۔ اور طالب علم مہمان رسول ہوا کرتا ہے، مہمان رسول کے اوپر رسول کی خاص نظر کرم ہوا کرتی ہے، اور جس کے اوپر رسول کی نظر کرم ہوتی ہے اس کے اوپر خدا تبارک و تعالیٰ کا بھی کرم ہوتا ہے، رحمت کی نظر ہوا کرتی ہے۔ جو علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے جائے گا، انشاءاللہ رب العزت پروردگار عالم اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور جنت میں بھی اسے مقام عطا فرمائے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، اگر آپ چینل پر پہلے مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں اگر آپ فیس بک کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔